جاؤ پورے مدینہ شریف میں اعلان کر دو، اگر کسی کا مجھ پر قرض آ رہا ہو یا کسی نے مجھ پر احسان کیا ہو وہ آ کر کے بدلہ لے لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بلال جاؤ پورے مدینے میں اعلان کر دو، اگر کسی کا مجھ پہ حق آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے، وہ مجھ سے مانگ لے۔ بلال حبشی سے کہنا ہوا، حضرت بلال حبشی مدینہ شریف کی ہر گلی میں کہتے جاتے ہیں، اے لوگوں سنو، اللہ کے رسول نے سب کو مسجد نبوی شریف میں بلایا ہے، اگر کسی کا حق آتا ہو وہ سرکار سے طلب کر لے۔ بلال حبشی اعلان کر رہے ہیں، اعلان کرنے کے بعد مسجد میں پہنچے، صحابہ کا ہجوم، صحابہ کا مجمع، آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہوئے، ارشاد فرماتے ہیں، اے لوگوں سنو، اگر کسی کا مجھ پہ حق آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے، کسی کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے مانگ لے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم اتنا کہتے ہیں، اگر کسی کا مجھ پہ حق آتا ہو مجھ سے مانگ لے۔ ایک صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے، یا رسول اللہ میرے آپ پر 3 درہم ہے۔ آقا کریم نے ارشاد فرمایا، اے ام فضل ان کو 3 درہم دے دو۔ 3 درہم دے دیے گئے۔ سرکار ارشاد فرماتے ہیں، اگر اور بھی کسی کا مجھ پہ حق آتا ہو وہ مجھ سے طلب کر لے۔ ایک صحابی جن کا نام حضرت عکاشہ ہے، صحابی کھڑے ہوئے، عرض کرتے، یا رسول اللہ اگر اجازت مرحمت فرمائے تو میں کہہ دوں۔ میری سرکار نے ارشاد فرمایا، اجازت ہے، کہیے۔ حضرت عکاشہ کہتے، یا رسول اللہ جنگ تبوک لڑی جا رہی تھی، جنگ تبوک کے موقع پر میری ننگی پیٹھ پر آپ سے ایک چابک لگ گیا تھا، یا رسول اللہ میں آپ سے اس چابک کا بدلہ لوں گا۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اے عکاشہ بے شک تو اپنے چابک کا بدلہ لے لے، اس لیے کہ میں نے اعلان کیا جس کا حق مجھ پہ آتا ہو وہ مجھ سے مانگ لے۔ حضرت عکاشہ نے کہا، یا رسول اللہ میں بھی آپ کی ننگی پیٹھ پر، ننگی پشت مبارک پر چابک ماروں گا۔ سرکار فرماتے ہیں، اے سلمان فارسی جاؤ، آج بھی وہ چابک، آج بھی وہ کوڑا میری بیٹی فاطمہ کے گھر موجود ہے، لے کے آؤ۔ حضرت سلمان فارسی آقا کریم کا حکم سنتے ہیں، حضرت فاطمہ کے گھر گئے، جانے کے بعد کہتے ہیں، اے فاطمہ اللہ کے رسول نے چابک طلب کیا ہے، اللہ کے رسول نے کوڑا مانگا ہے۔ حضرت فاطمہ الزہرا نے وہ چابک دیا، دینے کے بعد پوچھتی ہے، اے سلمان اللہ کے رسول نے آج یہ چابک کیوں طلب کیا ہے؟ حضرت سلمان فارسی نے کہا، اے پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت، جنگ تبوک کے موقع پر عکاشہ نامی شخص کے جسم پر آقا کریم سے چابک لگ گیا تھا، عکاشہ سرکار کے پشت پر چابک مار کے اپنا بدلہ لے گیا۔ حضرت فاطمہ نے فرمایا، ٹھیک ہے۔ حضرت سلمان فارسی کو چابک لے کے چل دیے۔ ادھر پیغمبر کی بیٹی خاتون جنت حضرت فاطمہ الزہرا نے اپنے بیٹے حسنین کریمین کو بلایا، بلانے کے بعد کہتی ہے، اے میرے بیٹے سنو، تمہارے نانا بیمار ہے، نانا تمہارے پریشان حال ہے، اپنے نانا جان کے جسم پر ایک بھی چابک نہ لگنے دینا، ایک چابک کے بدلے میں 500 کوڑے اپنے پشت مبارک پر کھا لینا، لیکن نانا جان کے پشت مبارک پر چابک نہ لگنے دینا۔ اتنا کہا، حسنین کریمین بھی چل لیتے ہیں۔ ادھر سلمان فارسی وہ چابک کو کوڑا لے کر کے مسجد میں پہنچتے ہیں، آقا کریم کے دست مبارک میں چابک دیا جاتا ہے۔ سرکار نے ارشاد فرمایا،
ऐ उकाशा करीब आ जा, अपने चाबुक का बदला ले ले। उकाशा के हाथ में सरकार ने चाबुक दिया। देने के बाद अबू बकर सिद्दीक आगे बढ़े। बढ़ने के बाद कहते हैं, ऐ उकाशा तुझे क्या हो गया है? तू रसूलुल्लाह के जिस्म पाक पर चाबुक मारना चाहता है? अरे रसूलुल्लाह बीमार है, तो एक चाबुक के बदले में 500 कोड़े हमारे पुष्ट पर मार ले, लेकिन रसूलुल्लाह के जिस्म पर चाबुक मत मारना। उकाशा ने बात को नहीं माना। हजरत उमर बिन खत्ताब जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं, उकाशा तुझे क्या हो गया है? तू रसूलुल्लाह की पीठ पर चाबुक मारना चाहता है? एक कोड़े के बदले में 500 कोड़े हमारे मार ले, लेकिन रसूलुल्लाह की पुष्ट पर चाबुक न मारना। उकाशा की समझ में नहीं आता है। हजरत उस्मान गनी ने कहा, जब भी नहीं मानता है। हजरत मौलाए कायनात खड़े होते हैं, फिर भी नहीं मानता है। हसनैन करीमैन पहुंचते हैं, पहुंचने के बाद कहते हैं, उकाशा तुझे क्या हो गया है? तुझे मालूम नहीं है मेरे नाना बीमार है, मेरे नाना को चाबुक तो मारेगा, मेरे नाना के जिस्म पाक पर चाबुक तो मारेगा, मेरे नाना को अजियत पहुंचेगी। उकाशा सुन ले, तू एक चाबुक के बदले में 500 कोड़े हमारी पीठ पर मार ले, लेकिन मेरे नाना की पुष्ट मुबारक पर चाबुक मत मारना। इतना कहना था। उकाशा ने बात को नहीं माना। नबी ने फरमाया, उकाशा आगे बढ़ो, अपने चाबुक का बदला ले लो। हजरत उकाशा करीब जाते हैं, जाने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, बेशक मैं चाबुक का बदला लूंगा, लेकिन या रसूल अल्लाह, जब जंग तबूक लड़ी जा रही थी, जंग तबूक के मौका पर मेरी नंगी पीठ पर चाबुक लगा था, मैं भी आपकी नंगी पीठ पर चाबुक मारूंगा। या रसूल अल्लाह, अपना दामन हटाइए, मैं आपकी नंगी पुष्ट मुबारक पर चाबुक मारूंगा। मेरे सरकार ने अपना दामन शरीफ हटाया। हजरत उकाशा ने क्या देखा? मोहरे नबुव्वत पर नजर पड़ती है, मोहरे नबुव्वत को देखते हैं, चाबुक हाथों से गिर जाता है। हजरत उकाशा आगे बढ़ते हैं, मोहरे नबुव्वत को चूम लेते हैं, मोहरे नबुव्वत को बोसा देते हैं। लेने के बाद कहते हैं, या रसूल अल्लाह, मेरा मकसद आपके जिस्म पे चाबुक मारना नहीं था, मेरा मकसद आपके जिस्म पे कोड़ा मारना नहीं था। या रसूल अल्लाह, मेरा मकसद आपके जिस्म से अपना जिस्म मस्त करना था। इसलिए आपका फरमान है, जिसका जिस्म मेरे जिस्म से छू गया उस पर जहन्नम की आग। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, मस्तके आला हजरत, मस्तके आला हजरत, जश्न ईद मिलादुन नबी, जश्न ईद मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मुस्कुरा के कह दे सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। समझ में आ रही है तो पीछे वाले भी कह दे सुभान अल्लाह। ज्यादा वक्त नहीं, थोड़ी देर और कह दे सुभान अल्लाह। चाबुक गिर गया, मोहरे नबुव्वत को छुआ। कहते या रसूल अल्लाह, मेरा मकसद कोड़ा मारना नहीं था, मेरा मकसद अपना जिस्म आपके जिस्म से मस करना था, टच करना था। इसलिए आपका फरमान है, जिसका जिस्म मेरे जिस्म से छू गया उस पर जहन्नम की आग हराम। तो सुभान अल्लाह। आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़मत और शान देखी। जंग तबूक से वापसी के बाद आक़ाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हजरत बिलाल हबशी से कहते हैं, बिलाल, सहाबा भूख से निढाल हो चुके हैं, सहाबा खाना चाहते हैं। बिलाल, क्या कुछ बचा है? क्या कुछ बचा है खाने के लिए? सहाबा कहते या रसूल अल्लाह, हमारी ज़बानें सूख करके कांटा हो चुकी है। या रसूल अल्लाह, खाने का इंतजाम इंतजाम कीजिए, हम तक तलवारें नहीं चलाई जाएंगी। या रसूल अल्लाह, खाने के लिए कुछ है नहीं, आप इंतजाम कर दे। नबी ने फरमाया, बिलाल, तोशेदार को झाड़ो, हो सकता कुछ निकल आए। हजरत बिलाल हबशी कहते या रसूल अल्लाह, कुछ नहीं है। नबी ने फरमाया, झाड़ो। हजरत बिलाल हबशी ने जब तोशेदान को झाड़ा तो क्या देखते हैं? 7 खजूरें निकली। कितनी? 7 खजूरें। कितनी? 7 खजूरें निकली। नबी ने फरमाया, ऐ बिलाल, कुछ मिला? बिलाल कहते या रसूल अल्लाह, 7 खजूरें मिल गई। नबी ने फरमाया, दस्तरखान पे लगाओ। बिलाल हबशी ने उन 7 खजूरों को दस्तरखान पे रखा। रखने के बाद सरकार करीब गए, दस्ते मुबारक रखा, इरशाद फरमाते, सहाबा खाओ।
صحابہ کہتے ہم نے پیٹ بھر کے کھائی، جب سرکار نے دست مبارک ہٹایا میں نے دیکھا ساتھ کے ساتھوں کھجوریں موجود ہیں۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ 7 کھجوریں کھانے والے صحابہ بے شمار صحابہ پیٹ بھر کے کھاتے ہیں۔ صحابہ کہتے جب سرکار نے ہاتھ ہٹایا میں نے دیکھا ساتھ کی ساتھوں کھجوریں موجود ہیں۔ نبی نے فرمایا اے بلال ان کو کل کے لیے رکھ لیا جائے، کل کے لیے رکھ لو۔ بلال حبشی کہتے میں شش و پنج میں ڈوب گیا، 7 کھجوریں تھی، بے شمار صحابہ کھانے والے، اور کوئی ایسا نہیں جس نے 2 ہی 3 کھائی ہو، 7 کھجوریں۔ بلال حبشی کہتے میں نے سوچا لاؤ گٹھلیوں کا شمار کر لیا جائے، گٹھلیوں کی گنتی لگا لی جائے کہ میں نے کتنی کھجوریں کھائی ہیں۔ حضرت بلال حبشی کہتے ہیں جب میں نے گٹھلیوں کی گنتی کی تو تنہا 54 کھجوریں میں نے کھائی تھی۔ سبحان اللہ، کتنی؟ 54 کھجوریں۔ حضرت بلال حبشی کہتے تنہا 54 کھجوریں میں نے کھائی تھی۔ یہ شان ہے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، بے شمار صحابہ ہے شکم سیر ہو کر کے کھایا، کھجوریں ختم نہ ہوئی، دوسرے دن بھی دسترخوان لگ جاتا ہے، پھر سارے صحابہ شکم سیر ہو کر کے کھاتے ہیں لیکن کھجوریں ختم نہ ہوتی ہے۔ جنگ تبوک سے واپسی کے بعد میں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 7 کھجوروں کو جنگ بچے کھیل رہے تو ان کو دے دیا تھا۔ اسی مقام پر میرے سرکار نے فرمایا تھا اے میرے صحابہ سنو یہ 7 کھجوریں ہیں میں نے تمہیں پیٹ بھر کے کھلا دی ہے، اس میں تعجب کی بات نہیں ہے، اس میں حیرت کی بات نہیں ہے۔ اے میرے صحابہ سنو اگر میں چاہوں تو ان 7 کھجوروں سے پورے مدینے والوں کو کھلا سکتا ہوں، مدینہ کے باشندوں کو کھلا سکتا ہوں۔ اسی لیے عاشق صادق نے کہا ہے یا رسول اللہ خالق کل نے آپ کو مالک کل بنا دیا، دونوں جہاں ہے آپ کے قبضوں اختیار۔ نعرہ تکبیر، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، مسلک اعلی حضرت، جشن عید میلاد النبی، جشن عید میلاد النبی، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اور محبت سے کہتے سبحان اللہ۔ موسم بھی بڑا سرد ہے، سرد اس لیے لگ رہا ہے کہ میدان میں یہ جو ہے اس سے کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ تھوڑی دیر کہتے سبحان اللہ۔ اور بڑا ہی خوش نصیب ہے علی جناب عزت مآب صغیر بھائی صاحب قبلہ اے آمنہ کے لال کے جشن کا انعقاد کیا۔ اللہ سب کو ایسے محفلوں میں بیٹھنا نصیب نہیں کرتا ہے، اور اللہ سب کو نصیب نہیں کرتا ہے کہ وہ ایسی محفلیں سجائے۔ اللہ جس سے راضی ہوتا ہے اسے توفیق دیتا ہے، جب وہ نیک کام کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہہ دو سبحان اللہ۔ ایک مرتبہ سرکار کی بارگاہ میں حاضر ہوئی، عرض کرتے یا رسول اللہ میں جتنا پڑھتا ہوں سب بھول جاتا ہوں، یا رسول اللہ مجھے دماغ عطا کر دیجئے۔ کیا دے دو؟ دماغ۔ اچھا بات بتاؤ، آپ یہاں سے دوڑتے دوڑتے کسی ڈاکٹر کے پاس جائے، جا کے کہ ڈاکٹر صاحب ہمیں دماغ دے دو، کوئی دنیا میں ہے مائی کا لال جو کسی کو دماغ دے دے؟ دوا تو انسان دے سکتا ہے، ڈاکٹر دوا تو دے سکتے ہیں لیکن دماغ نہیں۔ صحابی آئے عرض کرتے یا رسول اللہ جو بھی پڑھتا ہوں سب بھول جاتا ہوں، آقا مجھے دماغ دے دو۔ میرے سرکار نے یہ نہیں فرمایا کیا کہہ رہے ہو؟ نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اپنی چادر پھیلاؤ۔ حضرت ابو ہریرہ نے اپنی چادر پھیلائی، سرکار نے ہاتھوں کو اٹھایا، حضرت ابو ہریرہ کی چادر میں اڈیلا، ہاتھوں میں کچھ نہیں، ہاتھ اٹھائے تھے چادر میں اڈیل دیا۔ نبی نے فرمایا ابو ہریرہ اس چادر کو اپنے سینے سے لگا لو۔ حضرت ابو ہریرہ نے دیکھا بھی خالی ہاتھ ہے، دیا کچھ نہیں۔ ابو ہریرہ نے چادر کو لیا اپنے سینے سے لگا دیا، اپنے سینے سے لگایا۔ اگر اس وقت کوئی بدعقیدہ ہوتا تو کہہ دیتا کہ سرکار نے دیا کیا، ہاتھ میں کچھ نہیں تھا، لیکن وہ صحابی ہے، صحابی وہ چادر اپنے سینے سے لگاتے ہیں، لگانے کے بعد کہتے ہیں یا رسول اللہ جس تاریخ سے میں نے اس چادر کو اپنے سینے سے لگایا ہے میں ایک حدیث بھی نہیں بھولا ہوں، یا رسول اللہ جو پہلے کہتا فوراً مجھ کو یاد ہو جایا کرتا۔ یہی ابو ہریرہ ہے، مسکرا کے کہتے ہیں سبحان اللہ۔ یہی ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ میں کھڑے عرض کرتے یا رسول اللہ میری ماں مشرکہ ہے، ابھی کلمہ آپ کی والدہ نے نہیں پڑھا،
کہتے ہیں میری ماں مشرکہ ہے، یا رسول اللہ میں نے اسے راہ راست پر لانے کی بہت کوششیں کی ہیں لیکن میں ناکام رہا ہوں۔ یا رسول اللہ میری آنکھیں اس لیے اشکبار ہے، میری آنکھوں سے آنسو اس لیے نکل رہے ہیں کہ میں کل قیامت کے دن جنت میں جاؤں گا، میری ماں میرے سامنے جہنم میں جائے گی، یا رسول اللہ مجھ سے دیکھا نہ جائے گا۔ یا رسول اللہ دعا فرما دیجئے کہ اللہ میری ماں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرما دے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ہاتھوں کو اٹھا کر دعا کی، پروردگار اے مالک و مولا تو ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام کی دولت سے مالا مال کر دے، اے مولا ابو ہریرہ کی ماں کو مسلمان بنا دے، ابو ہریرہ کی ماں کو اسلام دے دے۔ اور سرکار کی دعا، ہمارا ایمان اور عقیدہ ہے ہمارا نبی تو وہ نبی ہے، ہمارا رسول وہ رسول ہے جس کی ہر دعا اللہ کی بارگاہ میں قبول ہے۔ سرکار نے دعا کی، حضرت ابو ہریرہ سرکار کی بارگاہ سے چلے اور چلنے کے بعد اپنے گھر پہ پہنچے، کیا دیکھتے دروازہ بند، آپ نے کنڈی کھٹکھٹائی، آواز آتی کون؟ کہا ابو ہریرہ ہو، آپ کا شہزادہ، آپ کا بیٹا۔ ماں نے کہا بیٹا ابھی باہر کھڑے رہو، تمہاری ماں غسل کر رہی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ باہر کھڑے ہیں، آپ کی والد ماجدہ غسل سے فراغت حاصل کرتی ہے، کپڑوں کو تبدیل کرتی ہے، کرنے کے بعد دروازہ کھولتی ہے، دروازہ کھول کے اپنے بیٹے کو دیکھ کے کلمہ پڑھ لیتی ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، کلمہ پڑھ لیتی ہے، داخل اسلام ہو جاتی ہے۔ حضرت ابو ہریرہ توڑتے ہوئے سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ آپ کا مبارک ہو، اللہ نے آپ کی دعا قبول کر لی ہے، اللہ نے میری ماں کو اسلام کی دولت سے مالا مال فرمایا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ یہ ہے میرے سرکار جس کے لیے جو دعا کر دیتے اللہ فوراً قبول فرما لیتا ہے۔ کہہ دیجئے محبت سے سبحان اللہ سبحان اللہ۔ تو اس لیے اسلامی بھائیوں، حضرت ابو ہریرہ سے جتنی حدیثیں مروی ہیں کسی دوسرے صحابی سے نہیں۔ حضرت بیٹھے جانتے ہیں کہ جتنی حدیثیں حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کسی صحابی سے ہے ہی نہیں۔ اور ابو ہریرہ کتنا پیارا نام ہے، کہہ دو سبحان اللہ۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جملہ صحابہ جن کے بارے میں سرکار نے فرمایا اصحابی کالنجوم، نبی فرماتے میرے سارے کے سارے صحابہ آسمان کے تاروں کی طرح ہے، بِأَيِّهِمْ اقْتَدَيْتُمْ وَهِ تَدَيْتُمْ، تم ان میں سے کسی ایک کی بھی پیروی کرو گے تو ہدایت پا جاؤ گے۔ سبحان اللہ۔ صحابہ کو جب بھی کسی چیز کی ضرورت ہوتی تھی صحابہ سرکار کی بارگاہ میں پہنچتے تھے، عرض کرتے تھے یا رسول اللہ ہمیں فلاں چیز کی ضرورت ہے، فلاں چیز کی حاجت ہے، یا رسول اللہ عطا کر دیجئے، میرے سرکار عطا فرما دیا کرتے۔ حضرت ابو بکر صدیق کو دیکھو، پہلے خلیفہ ہے اسلام کے ابو بکر صدیق، نبی سے محبت کتنی کرتے تھے، نبی سے پیار کتنا فرمایا کرتے تھے ابو بکر صدیق۔ ایک مرتبہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق سفر کر رہے ہیں، سفر کرتے کرتے دشمن تعاقب کر رہے، دشمن پیچھا کر رہے۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم پہاڑیوں کے علاقے میں پہنچے، ابو بکر صدیق نے کہا یا رسول اللہ ٹھہر جائیے، عشق کی بات کر رہا ہوں، عشق کی، عشق کہتے کسے ہے، عشق ہوتا کیا ہے؟ حضرت ابو بکر صدیق نے فرمایا کہ آپ ٹھہر جائیے، سرکار ٹھہر گئے۔ حضرت ابو بکر صدیق غار میں گئے، جس غار کو غار ثور کہا جاتا ہے۔ ابو بکر صدیق اسی غار میں گئے، جانے کے بعد اس غار کو صاف کیا، جتنے سوراخ تھے سارے سوراخوں کو بند کیا، بند کرنے کے بعد فرماتے آقا تشریف لے آئیے، میرے سرکار تشریف لے جاتے ہیں۔ لے جانے کے بعد سرکار نے ارشاد فرمایا اے ابو بکر میری طبیعت چاہتی ہے کچھ دیر آرام کر لیا جائے، اے ابو بکر میرا دل چاہتا ہے، میری منشا یہ ہے تھوڑی دیر میں آرام کر لوں۔ ابو بکر صدیق کہتے یا رسول اللہ آپ بے شک آرام کر لیجئے۔ سرکار نے اپنا سر مبارک ابو بکر صدیق کی جھولی میں رکھا، سرکار آرام کرنے لگتے ہیں، سرکار مہد استراحت ہو گئے ہیں، ابو بکر صدیق بیٹھے ہوئے ہیں۔ ایک غار ایسا، اس غار کے اندر ایک ایسا سوراخ رہ گیا تھا جس سوراخ کو بند کرنے کے لیے کپڑا نہیں تھا۔ ابو بکر صدیق نے اسی غار میں، اسی سوراخ میں اپنی ایڑی رکھ لی تھی، اسی ایڑی کو ابو بکر صدیق اسی سوراخ میں رکھے ہوئے ہیں، لیکن اس غار کے اندر 1000 سال پرانا صاحب بھی بیٹھا ہوا تھا۔ کتنے سال؟
1000 साल पुराना सांप बैठा हुआ था। वो सांप अबू बकर सिद्दीक की एड़ी में डस रहा है। एक बार काटे, 2 बार काटे, इंसान बर्दाश्त कर सकता है। अब वो सांप बराबर काटता जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक को जहर चढ़ता जा रहा है। अबू बकर सिद्दीक की आंखें अश्कबार हो जाती है। सरकार के मुकद्दस चेहरे पर गिरते हैं। सरकार के मुकद्दस चेहरे पर अबू बकर सिद्दीक के आंसू गिरे। कुर्बान जाइए उन आंसुओं पर जो रोहे मुस्तफा पर गिरे थे। उन आंसुओं की भी मेराज हो गई थी। जब वो आंसू सरकार के चेहरे मुबारक पर गिरते हैं, सरकार बेदार हुए, इरशाद फरमाते हैं, माँ इनकी का या अबू बकर, हे अबू बकर ये बताओ तुम्हें किस चीज ने रुलाया है? अबू बकर कहते हैं, या रसूल अल्लाह, सांप मुझे डस रहा है, सांप डंक मार रहा है। या रसूल अल्लाह, मेरे जिस्म में जहर फैल गया है, इसलिए मेरी आंखों से आंसू निकल रहे हैं। सरकार फरमाते हैं, हे अबू बकर तुम परेशान न हो, अगर सांप तुम्हें डसना जानता है, मैं अल्लाह का पैगंबर, मैं अल्लाह का रसूल जहर उतारना भी जानता हूं। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रस्लके आला हजरत, फैजाने आला हजरत, जश्न मिलादुन नबी, नारे तकबीर, नारे रिसालत, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। हे अबू बकर मत रो, अगर सांप तुम्हें डसना जानता है तो मैं जहर उतारना भी जानता हूँ। सरकार ने अपना लुआबे दहन निकाला, जहां पर सांप ने डसा था, अपना थूक शरीफ निकाला, लगाया, जहर खत्म हो गया। सुभान अल्लाह। अबू बकर सिद्दीक ने एड़ी को हटाया, वो सांप निकला, निकल के कहता है, या रसूल अल्लाह, मैं मजबूरी में इनको डस रहा था। सरकार ने पूछा क्यों? कहा, या रसूल अल्लाह, मैं 1000 साल से इसी गार में आपकी आमद का इंतजार कर रहा था। कौन सा दिन ऐसा हो कि जिस दिन आप आ जाए मैं आपके चेहरे की जियारत कर लूं। या रसूल अल्लाह, अब मैंने आपके चेहरे की जियारत कर ली है, मैंने आपके रुखे ज़ैबा को देख लिया है। या रसूल अल्लाह, मेरी ख्वाहिश कोई नहीं रह गई है। या रसूल अल्लाह, 1000 साल से इसी गार में मैं इंतजार कर रहा था, आज वो इंतजार की घड़ियां खत्म हो चुकी है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मेरे सरकार थे इश्क, इंसान तो इंसान बल्कि जानवर भी फरमाया करते हैं। सुभान अल्लाह। मेरे सरकार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ फरमाए। तवज्जो है, आधा घंटा हुई गया क्या? अरे ठीक है, कह दो सुभान अल्लाह। 1-2 मिनट और सुन लीजिए। मेरे सरकार तशरीफ फरमाए, सहाबा की अंजुमन लगी हुई है। एक देहाती आया, एक अराबी आया, आने के बाद कहता, या रसूल अल्लाह, मेरा ऊंट पागल हो गया है, अगर मैं उसके करीब जाता हूँ वो मुझे काट लेता है, कोई भी उसके करीब जाता है वो उसे काटने के लिए दौड़ा लेता है। या रसूल अल्लाह, क्या किया जाए, ऊंट मेरा पागल हो गया है। मेरे सरकार ने फरमाया, ऐ मेरे सहाबा, चलो चल के देखते क्या परेशानी है। इसलिए कि मेरे सरकार से फरियादे जानवर भी किया करते थे। सरकार जानवर की भी बोलियां समझ लेते थे। आकाए करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब बाग के करीब गए, पूछा, कहाँ है तेरा ऊँट? उसने कहा, या रसूल अल्लाह, फला पेड़ में सामने देखिए, मैंने ऊँट को बांध दिया है, ये पागल हो गया है, अगर कोई इसके करीब जाता है ऊँट फौरन काटने के लिए दौड़ा लेता है। मेरे सरकार उस ऊँट के करीब जाने लगते हैं। अब वो आराधी करीब आता है, सरकार का दस्ते मुबारक पकड़ के कहता है, या रसूल अल्लाह, आप ऊँट के करीब ना जाइए, ऊँट को क्या मालूम आप अल्लाह के पैगंबर है। या रसूल अल्लाह, जो इस ऊँट के करीब जाता है ऊँट उसको फौरन काटने के लिए दौड़ा लेता है। या रसूल अल्लाह, आप इसके करीब ना जाइए। मेरे सरकार मुस्कुरा के जवाब देते, परेशान ना हो, मुझे जाने दो। अब सरकार उस ऊँट के पास जाते हैं, जो ही सरकार ऊँट के करीब है, सरकार ने अपने पैरों को आगे बढ़ाया तो ऊँट ने अपना सर हिला के सरकार के कदम मुबारक का बोसा ले लिया। ऊँट ने सरकार के कदम पाक का बोसा लिया। अब वो अरबी दूर खड़ा, देहाती दूर खड़ा खड़ा टुकुर टुकुर देख रहा, ये है क्या? अब सरकार ने उसके सर पे दस्त मुबारक रखा। अब वो ऊँट सरकार के कान के करीब अपना चेहरा लाता है, कुछ कहना शुरू करता है। ऊँट की आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। ऊँट रोने लगा। जब ऊँट रोया, वो देहाती दूर से देख रहा है मामला क्या है, ऐसा लग रहा है तो ऊँट से बातें कर रहे हैं। सरकार बातें कर रहे हैं, उस ऊँट से है।
میرے سرکار اس بات اس اونٹ کے قریب سے آئے, آنے کے بعد کہتے ہیں اے دیہاتی سن لے, تیرا اونٹ پگلا نہیں گیا ہے, بلکہ تیرے اونٹ نے تیری مجھ سے شکایت کی ہے کہ تو اس اونٹ سے کام زیادہ لیتا ہے, اور اس کو کھانا کم دیتا ہے, اسے پانی کم دیتا ہے. ابھی تیرے اونٹ نے مجھ سے شکایت کی ہے تو اس سے کام زیادہ لیتا ہے, اسے کھانے کو کم دیتا ہے. جب تو اپنے اونٹ کو لے جا, آج سے اسے کھانا زیادہ دیا کرنا, اس سے کام کم لیا کرنا. اسی مقام پر میرے سرکار نے فرمایا تھا اے لوگوں سنو, تم جانوروں کو دن اور رات 24 گھنٹے میں 70 مرتبہ دانا پانی پیش فرمایا کرو. نعرے تکبیر, نعرے رسالت, مسلک اعلی حضرت, جشن عید میلاد النبی, جشن عید میلاد النبی, اختیارات مصطفیٰ, اختیارات مصطفیٰ. نعرے تکبیر, نعرے رسالت. سبحان اللہ, سبحان اللہ. جب میرا نبی جانوروں پر اتنا مہربان ہے تو اپنی امت پر کتنا مہربان ہوگا. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ہم اور آپ نبی کے امتی ہیں, نبی کا کلمہ پڑھتے انہی کا ہم نام لیتے ہیں, سبحان اللہ, تو ہم پہ کتنا مہربان ہے. میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں اگر میرے امتی کو کوئی کانٹا چبھتا ہے تو اس کی تکلیف مجھے ہوتی ہے. اللہ اکبر, ذرا سوچیے, نبی فرماتے ہیں میرے امتی کو اگر کانٹا چبھتا ہے تو مجھے تکلیف ہوتی ہے. ذرا سوچئے مصطفیٰ کریم ہم جیسے گنہگاروں کے لیے, ہم جیسے اس شیاروں کے لیے کتنا روئے ہیں, ہم جیسے گنہگاروں کے لیے کتنی مغفرت کی دعائیں سرکار نے کی ہے. میرے سرکار جب پیدا ہوئے ہیں رب حبلی امتی کی صدائیں بلند کر رہے تھے. سرکار نے جب وصال ظاہری فرمایا, سرکار جب قبر مبارک کے اندر گئے ہیں, ایک صحابی جن کا نام حضرت قسم ہے, حضرت صحابی کہتے ہیں جب میں نے سرکار کو قبر شریف میں اتارا ہے تو میں نے دیکھا سرکار کے لباس مبارک ہل رہے ہیں. وہ صحابی حضرت قسم کہتے ہیں میں نے اپنے کان سرکار کے لبائے مبارک سے ٹچ کیے تو میں نے سنا سرکار قبر پاک میں بھی کہہ رہے تھے رب حبلی امتی, رب حبلی امتی, اے مولا میری گنہگار امت کی شفاعت فرما. سبحان اللہ, سبحان اللہ. ذرا سوچیے اللہ کے رسول ہمیں اور آپ سے کتنی محبت فرماتے ہیں, اپنی امت کو کتنا چاہتے ہیں, اپنی امت سے کتنا پیار کرتے ہیں. تو اس لیے اسلامی بھائیوں شریعت پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرو, قرآن پڑھو, خود پڑھو اور اپنے بچوں کو بھی پڑھانے کی تلقین کیا کرو, کیونکہ قرآن اللہ کا ایسا کلام ہے تبیان لکل شیء. قرآن میں اللہ نے ہر چیز کا بیان رکھ دیا ہے. 2 منٹ کا دو, سبحان اللہ. قرآن میں ہر چیز کا روشن بیان ہے. جو تمہیں دیکھنا ہے قرآن میں دیکھ لو. آسمان کے بارے میں سمجھنا ہے قرآن پڑھو سمجھ میں آ جائے گا, زمین کے بارے میں سمجھنا قرآن پڑھو سمجھ میں آ جائے گا. یہ جو مکان بلڈنگیں بنی ہوئی ہے اگر ان کے بارے میں سمجھنا ہے قرآن پڑھو سمجھ میں آ جائے گا. اگر تمہیں کسی چیز کے بارے میں سمجھنا ہے قرآن پڑھیے سمجھ میں آ جائے گا. ہم مائک میں بول رہے ہیں آواز پہنچ رہی ہے, اگر تم چاہتے ہو کیسے پہنچتی ہے قرآن پڑھیے آپ کو سمجھ میں آ جائے گا, کیونکہ قرآن میں ہر چیز کا بیان ہے. صحابہ کہتے ہیں کہ ہم لوگوں کا اگر اونٹ کسی جنگل میں چلا جاتا تھا کہیں گم ہو جاتا تھا, صحابہ کہتے ہم لوگ قرآن پڑھا کرتے تھے اور اسی قرآن میں تلاش کر لیا کرتے تھے کہ ہمارا اونٹ فلاں جگہ پہ موجود. سبحان اللہ, سبحان اللہ. صحابہ کہتے قرآن پڑھتے پڑھتے تلاش کر لیا کرتے تھے اور ہمارا اونٹ مل بھی جایا کرتا تھا. سبحان اللہ. قرآن کو ہم نے پڑھنا کہا, ہم پڑھتے کہا ہے. قرآن کو ہم نے گھروں کی زینت بنا دی ہے صرف تاکہ میں ہم نے قرآن کو رکھ دیا پھر نہیں. اس لیے اسلامی بھائی یہ برکاتی پیغام ہے, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو, ذرا اونچا بولے, آدھی روٹی کھائیں گے بچوں کو پڑھائیں گے. خود پڑھو اپنے بچوں کو پڑھاؤ. اتنی تعلیم چاہے بیٹا ہو یا بیٹی ہو ضرور دے دو تاکہ اسے زندگی گزارنے کا طریقہ پتہ چل جائے. اور دنیا میں قرآن ایک ایسی واحد کتاب ہے جس کا چھونا بھی ثواب, پکڑنا بھی ثواب, دیکھنا بھی ثواب, سننا بھی ثواب, پڑھنا بھی ثواب. اور ایک لفظ پڑھنے پر 10 نیکیاں, الف لام میم 3 حرف 30 نیکیاں مل گئی.
سبحان اللہ. اور یہ قرآن سبحان اللہ. میں یہ نہیں کہتا ہوں کہ نہ پڑھو بچوں کو نہ پڑھاؤ، بے شک پڑھاؤ. ہمیں دنیاوی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے، دینی تعلیم بھی حاصل کرنا چاہیے. لیکن ایک فرق میں آپ کو بتا دیتا ہوں صغیر بھائی صاحب کے بلا، آپ کی بیٹی اگر کسی کے گھر پڑھنے جاتی ہوگی، آپ کی بیٹیاں گھر میں پڑھتی ہوتی، جب آپ کی بیٹی گھر میں پڑھتی ہوگی، جب وہ قائد بغدادی کو اٹھاتی ہوگی پہلے چومتی ہوتی، اس کے بعد میں وہ اپنے سینے سے لگایا کرے. قاعدے کو چومتی ہوگی پھر اپنے سینے سے لگاتی ہوتی ہونے کے بعد. اور یہی جب آپ کا بچہ ہندی اسکول میں پڑھنے کے لیے جاتا ہے تو کتابوں کا بکچا پیٹھ پر لاد دیا جاتا ہے. کہاں؟ پیٹھ پر. سینے سے کوئی نہیں لگاتا. میں نے تو نہیں دیکھا ابھی تک. کہاں ہوتا ہے؟ یا تو پیٹھ پر یا سائیکل کے پیچھے کیریئر پر. اور لیکن جب کوئی مکتب میں پڑھنے والا بچہ جاتا، اگر قرآن ہے تو سینے سے لگائے ہوئے ہے، اگر یہ سرل قرآن ہے اسے بھی سینے سے لگائے ہے، اگر قائد بغدادی اسے بھی سینے سے لگائے ہے، اگر پارے ام ہے اسے بھی سینے سے لگائے ہے، اگر الف لام میم کا پارا ہے اسے بھی سینے سے لگائے ہے، اگر سیاقول ہے اسے بھی سینے سے لگائے ہے، تلک الرسول ہے اسے بھی سینے سے لگائے ہے. اس لیے دنیا دار کی تعلیم آپ دیکھ لیں، بچہ چاہے وہ 9th میں پڑھ رہا ہو چاہے انٹر میں پڑھ رہا ہو، کتابوں کا بکسا پیٹھ ہی پہ ہوگا یا اس کے کیریئر پیچھے دبا ہوگا. اگر موٹر سائیکل ہے تو ڈگی میں ہوگا. تو فرق دیکھ لیجئے. آپ دنیاوی تعلیم حاصل کیجئے. کہیں سے کتابیں جواب دیتی ہے. ہندی پڑھنے والا بچہ جب کتابوں کا بکسا پیچھے لاتا ہے، وہ بچہ کتابوں کا کہتا ہے اے انسان سن لے، تو پڑھ لے، انجینئر ہو جائے گا، پہلے ڈاکٹر ہو جائے گا، تو پہلے اونچے عہدے پر فائز ہو جائے گا، تو پہلے سیاست میں پہنچ جائے گا. لیکن سن لے، میدان محشر میں تیرا ساتھ نہ دوں گا، پلسرات پر میں تیرا ساتھ نہ دوں گا، قبر میں تیرا ساتھ نہ دوں گا. یہ کتابیں جواب دے رہی ہے. لیکن وہی بچہ جب قائد بغدادی کو اپنے سینے سے لگا کے چلتا ہے تو کتابیں کہتی ہے اے پڑھنے والے بچے سن لے، جس طریقے سے آج تو مجھے سینے میں لگائے ہیں اسی طریقے سے قبر میں ہم تجھے سینے سے لگائیں گے. حشر میں تیرا ساتھ دوں گا، جہاں تو جائے گا میں تیرا ساتھ نبھاتا رہوں گا. اس لیے اسلامی بھائی کو اپنے بچوں کو اتنا ضرور کراؤ کہ تمہارا بچہ قرآن کو پڑھ لے تاکہ وہ ڈی ایم بنے یا ایس ڈی ایم بنے، آئی جی بنے یا ڈی آئی جی بنے. بچہ تمہارا سانسد و ودھائک بنے، بچہ تمہارا چیئرمین یا پردھان بنے، بچہ تمہارا اچھے یا اونچی پوسٹ پر فائز ہو جائے. تو اونچی پوسٹ پر فائز کرنے سے پہلے اپنے بچوں کو بیٹا یا بیٹی ہو ان کے گلے میں رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈال دو. جب تمہارا بیٹا رسول اللہ کی غلامی کا پٹا ڈال کر ڈی ایم کی کرسی پر بیٹھے گا، سنت کے مطابق عمل کرے گا، جب سانسد و ودھائک بنے گا سنت کے مطابق عمل کرے گا، جب تمہارا بیٹا کسی عہدے پر فائز ہو جائے گا تو وہ ہر میدان میں رسول اللہ کی شریعت کے اوپر فیصلہ کرتا ہوا نظر آئے گا. اگر تم نے اپنے بچے کو غلام مصطفیٰ بنا دیا ہے، تم نے اپنے بیٹی کو کنیز فاطمہ بنا دیا ہے، انشاءاللہ تم یہاں بھی کامیاب رہو گے، مرنے کے بعد قبر میں بھی کامیاب. سبحان اللہ، بہت خوب، ماشاءاللہ، سبحان اللہ. اس لیے برکاتی پیغام ہے، آدھی روٹی کھائیں گے، بچوں کو پڑھائیں گے تو اپنے بچوں کو ضرور پڑھاؤ. اگر تم ان پڑھ ہو لیکن اگر تمہارے بچے نے سورہ فاتحہ پڑھ کے تمہارے انتقال کے بعد سورہ فاتحہ سورہ اخلاص پڑھ کے اگر تمہاری روح کو ثواب پہنچا دیا تو انشاءاللہ تمہاری بخشش ہو جائے گی. تو اتنا ضرور بچوں کو پڑھا دو تاکہ وصال فرمانے کے بعد آپ کے نام پر اظہار ثواب ہوتا رہے، آپ کے نام پر وہ خرچ کرتا رہے. اتنا ضرور اپنے بچوں کو بنا لینا. اس لیے اعلیٰ حضرت عظیم البرکت مجدد دین و ملت شاہ امام احمد رضا خان علیہ رحمت و رضوان ارشاد فرماتے ہیں حبیبی یا رسول اللہ لہب میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، لہب میں عشق رخ شہ کا داغ لے کے چلے، اندھیری رات سنی تھی
चराग लेके चले, रहा चमन तो फूल खिलेंगे, रहेगी जिंदगी तो इंशाअल्लाह फिर मिलेंगे। खूब के सेरे चमन फूल चुके शाद रहे, बाग बा जाता हूँ गुलशन तेरा आबाद रहे। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़मीन व अतूबु इलैह। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। अब दो शेर आली जनाब इज्जत माब सनव खान मुस्तफा शकील निजामी साहब किबला के समाप्त कर लीजिए। इनका वेलकम, इनका स्वागत नारे तकबीर से कर ले। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलकी आला हजरत शकील निजामी साहब किबला, नारे तकबीर। नूर पर तशरीफ फरमा।